نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج 12 رمضان ہے اور آج ہم انشاءاللہ 13ویں پارے کا آخری حصہ اور 14ویں پارے کے خلاصے کو سنیں گے۔ سورہ ابراہیم یہ 13ویں پارے کے آخری حصے میں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں گے، اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ آخرت کو ترجیح دے ہمیشہ، اس لیے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو صرف چند روزہ ہے، کیسے بھی گزر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اسی انداز سے گزرے گی۔ اگر آدمی دنیا حاصل کرنے کی کوشش کے اندر لگ جائے تو اس کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ مگر جو آدمی آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا تو اس کو دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور آخرت بھی اس کو اتنی ملے گی جتنا کہ وہ کوشش کرے گا۔ تو اس اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ آخرت کو دنیا پر مقدم رکھے، ترجیح زیادہ آخرت کے لیے دے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو اختیار کرے، ہمیشہ خدا کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ہمیشہ یہ دیکھے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جب میں پہنچوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سختی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ اس انداز سے اس کی زندگی گزرنی چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم ہمیشہ شکر گزار بنو گے تو ہم تم کو اور زیادہ بہت سے انعامات سے سرفراز کریں گے۔ تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر جو ہے ہم تم کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ ہر اعتبار سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر سب کے سب اسلام کو نہیں مانیں گے، لوگ جو ہے بڑی مشکل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ بہت کم افراد تھے مکے میں جو حضور کے ساتھ میں جو ہے ہونے کے لیے تیار تھے، حضور پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے۔ ایک جمع غفیر تھا، بہت زیادہ تعداد تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر سارے لوگ بھی کافر ہو جائیں، سب کے سب کوئی مسلمان نہ بنے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بگڑنے کا کچھ نہیں ہے۔ اس کی ذات تو آپ سے آپ محمود ہے، اس کی بندگی کے لیے تو سمندر کے مچھلیاں بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ زمین کا چپا چپا، زمین کا ذرہ ذرہ، چرند پرند سب کچھ اس کی بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہ کرے، سب کے سب کافر ہو جائیں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگڑنے کا نہیں ہے۔ اگر تم خود اسلام کو قبول کرو، صحیح راستے پر چلو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے جو ہے ان کافر و مشرکین سے کہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میدان حشر میں شیطان کے اوپر اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ شیطان تھا جو مجھ کو بہکا رہا تھا، شیطان کے اوپر ملامت کرنے کی کوشش کرے گا انسان، تو شیطان کہے گا ارے میں تو تم کو جو ہے صرف برائی کی طرف دعوت دیا تھا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تو کھینچ کے برائی کی طرف نہیں لگ گیا نا، میں تو صرف تم کو دعوت دیا تھا برائی کی طرف، کھینچا تھا تم کو، دنیا کو حسین بنا کے، اچھا بنا کے، تمہارے سامنے خوشنما بنا کے پیش کیا تھا، زبردستی تو نہیں کھینچا تھا۔ اس لیے اس کے اندر جو ہے میری کوئی غلطی نہیں ہے، تم خود تھے جو میرے پیچھے چل کر آ رہے تھے، لہٰذا آج تم ملامت مجھ پر مت کرو، تم اپنے آپ پر ملامت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو نماز قائم کریں، راہ خدا میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ کے اندر خرچ کریں اس سے پہلے کہ موت کا وقت آئے۔ موت کا وقت جب آئے تو یہ اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ موت کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں اگر تم نہ بھی بولو گے تو وہ بڑھ جائیں گے، جس کے اندر جیسے بڑھنا ہے وہ تو بڑھ جائے گا۔ اس لیے موت سے پہلے اگر تم جو ہے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین چیزوں سے انسان کو جو ہے انسان کو کتنی بہترین چیزیں فراہم کیا، زمین بنایا، آسمان بنایا، آسمان سے بارش کے ذریعے سے اس کے رزق کا انتظام کیا، زمین سے کھیتیاں لہلہاتی ہوئی نکلتی ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کو بھی کھانا ملتا ہے اور جانوروں کو بھی زمین کے ذریعے سے کھانا ملتا ہے۔ چاند کو، سورج کو، دھوپ کو، رات کو، دن کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمہارے لیے بنائی ہے، پھر تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کے اندر لگے ہوئے ہو؟ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے۔ پھر فرمایا یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے کن یعنی جو ہے دعاؤں کے ساتھ تمہیں لا کر بسایا تھا، کن تمناؤں کے ساتھ تم کو مکے میں لا کر بسایا تھا ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ مالک اس مقام کو تو بندگی کا مقام بنا، نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک بنا اس مقام کو۔ شرک سے بیزاری کا انہوں نے جو ہے اظہار کیا تھا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو تم جانتے ہو، مانتے ہو، ان کی باتوں کو تو ہے تم یقین کرتے ہو، پھر جو ہے ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ کس طرح سے کن تمناؤں کے ساتھ لا کر تم کو مکے کے اندر بسائے، مگر تم ہو کہ شرک کے اوپر جمے جا رہے ہو، تم ہو کہ ان کی دعوت کو ماننے سے وہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی، ان کے جو تعلیمات تھے، وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہو، پھر کیوں ان کی دعوت کو تم نہیں مانتے؟ وہی تو دعوت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں، وہی سیدھا راستہ ابراہیم علیہ السلام جو سیدھا راستہ دکھائے تھے وہی راستہ دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی نمازوں کے پابندی کرنے کے لیے، اور جو ہے مکے میں بڑی تمناؤں کے ساتھ لا کر تم کو بسائے تھے، اس کے جواب میں تم ظالم کیا کر رہے ہو؟ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ ہجر کو ہم سنتے ہیں۔ سورہ ہجر کے اندر جو ہے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، نافرمان جو لوگ رہیں گے، خدا کی بندگی چھوڑ کر جو زندگی گزاریں گے، شیطان کے راستے پر جو چلیں گے، وہ پچھتا کر کہیں گے میدان حشر میں جہنم کو دیکھنے کے بعد، کاش کہ ہم مان لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، مگر وہاں پر پچھتانا انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر فرمایا کہ لاکھ کوشش بھی جو ہے کر کے تم لوگ اللہ کے اس قرآن کی باتوں کو تم نہیں روک سکتے۔ وہ جو ہے جب کبھی بھی قرآن کی باتوں کو سناتے تو کافر اور مشرک کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے آوازیں جو ہے لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے، چیخ و پکار کرتے تھے، سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے، قرآن کی باتوں کو لوگوں کو سننے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری لاکھ کوششوں سے بھی تم قرآن کے پیغام کو نہیں روک سکتے۔ ارے تم قرآن کے پیغام تو روکنا کی بہت دور کی بات، قرآن کے اندر قیامت تک ہم نے اس کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، تورات کی، انجیل کی، اور پھر جو ہے زبور کی، اور پھر مختلف صحیفوں کی، اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، اس لیے لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل کر لیا۔ مگر قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس لیے کہ اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، یہی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے۔ اس لیے اگر لوگ اس کے اندر رد و بدل کر لیں گے تو بہت بڑا جو ہے نقصان کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اپنے خود اوپر لی ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور قیامت تک اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ چنانچہ آج بھی 1400 سال سے زیادہ، تقریباً 1450 سال کے قریب ہوا ہے قرآن مجید کا نزول شروع ہو کر کے۔ اس کے اندر نہ زیر کا پیش جو ہے فرق آیا ہے، نہ زبر کا فرق آیا ہے، نہ پیش کا فرق آیا، کسی چیز کا کوئی فرق نہیں آیا۔ انشاءاللہ قیامت تک بھی یہ جو ہے بالکل مستند رہے گی اور بڑی حفاظت کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ رہے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ بارش برساتا ہے، وہ پھلوں کو دیتا ہے، وہ ہوائیں چلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، پھر تم اس کو چھوڑ کر کسی دوسروں کی بندگی تم کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے اس ذکر کو جو ہے پھر سے یہاں بھی نقل کیا کہ ابلیس تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، وہ چیلنج کر کے نکلا ہے زمین کے اوپر، انسان کے ساتھ آیا ہے، قیامت تک اس کو مہلت دی گئی ہے، قیامت تک اس کو موت کا معاملہ نہیں ہے، وہ برابر بہکاتا رہے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہمیشہ بہکائیں گا۔ اگر تم اس کے بہکاوے کے اندر آؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میری جو کتابیں میں روانہ کر رہا ہوں، جو پیغمبروں کو روانہ کر رہا ہوں، ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارو تو یہ تمہارے لیے دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے زندگی کو گزارو۔ پھر اس کے بعد سورہ نمل کو ہم سنتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا اپنی ہستی کو تو دیکھو کہ کس طرح سے تمہاری پیدائش ہوئی، کس نے گندے پانی کے خطرے سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اور اس ایسی تمہاری حیثیت ہے، پھر آج تم جو ہے بڑے ہو گئے، ہاتھ پیر وغیرہ اللہ نے دیا، دل و دماغ دیا، تو آج تم مجھ سے جھگڑالو بن گئے۔ اللہ ہے کہ نہیں ہے گی؟ اللہ تو ہے ہی نہیں۔
قیامت تو آنے والی نہیں ہے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، پھر سے کہاں سے پیدا ہو کے کھڑیں گے. یہ تمہارا جھگڑالو معاملہ ہے. حالانکہ تم اپنی حیثیت پر تو غور کرو، کیا حیثیت تھی تمہاری؟ جب تم پیدا ہوئے تو کتنے مجبور تھے تم، بےکس تھے تم. ہم نے تم کو طاقت دی، ہم تم کو جوان کیے، ہم تم کو بڑے بہترین ساخت کے اوپر تم کو ہم پیدائش کیے. کاش کہ ہم تم کو اندھے بنا دیتے، کاش کہ ہم تم کو لنگڑے اور لولے بنا دیتے، کاش کہ ہم تم کو بہرے بنا دیتے، کاش کہ ہم تم کو پاگل بنا کے رکھ دیتے. ہم اتنے احسانات تم کو کیے ہیں، اور اس کے باوجود تم ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ جو ہے خدا کی ذات ہے کہ نہیں ہے، کہ اگر ہوتا تو دکھتا کیوں نہیں. یہ پیغمبر جو ہے انسانوں کے جیسے پیغمبر کیسا ہوتے، اگر پیغمبر کو بنانا نہیں تھا تو فرشتوں کو بنانا تھا. اس طرح سے تمہاری یہ حجت یہ انتہائی غلط قسم کی حجت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم دیکھو تمہارے لیے کیسی کیسی نشانیوں کو پیدا کیے ہیں، جانور کو پیدا کیے، اس کے ذریعے سے تمہارے پوشاک کا انتظام بھی ہوا، خوراک کا انتظام بھی ہوا، سواری بھی تم کرتے ہو، سامان بھی جانوروں پر ڈھوتے ہو. دیکھو کیسے کیسے نشانیاں ہیں. سمندر کے اندر کشتی چلے جا رہی ہے، سمندر کے سینے کو پھاڑ کر جو ہے کشتی چلتے چلی جا رہی ہے. اس کے اندر کتنے لوگ بیٹھ کر جا رہے ہیں. یہ اللہ نہیں ہے تو کون ہے جو اس کشتی کو سنبھال کر لے جا رہا ہے؟ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہا ہے. پھر فرمایا کیا خدا کے سوا یہ تمام چیزیں کوئی اور بنا رہا ہے؟ تو پھر کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے؟ کیوں تم شرک کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی بھی عرب کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو انسان چھپتے پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ کاش کہ میں جو ہے اس بیٹی کو لے کے سماج کے اندر جاؤں یا اس بیٹی کو زمین کے اندر دفن کر دوں. بڑی بے عزتی محسوس کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے عزتی کو دور کر اللہ کے رسول بھی جو ہے کیسے بہترین قسم کے باتیں بیان فرمائے. بیٹی کے سلسلے میں عرب کے اندر بیٹی اگر پیدا ہوتی تو دفن کر دیا جاتا تھا. کئی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں. ایک موقع پر ایک صحابی جو ایمان لانے کے بعد ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا روئے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا موقع تھا کہ میں اپنی بیٹی کو جب وہ جو ہے ہوش سنبھالنے لگی تو اس کو لے کر میں جنگل میں گیا. میں گڑھا کھود رہا تھا، بیٹی جو ہے مٹی نکال رہی تھی. میں گڑھا کھود رہا تھا، میری بیٹی مٹی نکال رہی تھی باہر. جب گڑھا پورا کھد گیا تو میں بیٹی کو اس کے اندر ڈھکیل دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا. بیٹی پکارنے لگی ابا جان تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے ایک نہ سنی، میں پوری مٹی اس کے اوپر ڈال دیا. اس انداز سے جب وہ ایمان قبول کرے تو رو رو کر اللہ کے رسول کو بتا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضا و خطا رونے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکے ہو کہ لڑکیاں ہوں یہ اللہ کی دین ہے. اور جو ہے رسول اللہ نے فرمایا لڑکیوں کی پیدائش پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت قابل مبارکباد ہے جو پہلی مرتبہ لڑکی کو پیدا کرتی ہے. اور ہمارے پاس کیا رواج ہے کہ پہلا لڑکا ہونا، یہ ہمارا معاملہ ہے. ارے لڑکی کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں 3 بیٹیاں ہوں، ان کی تم اچھی پرورش کرو. 3 بیٹیوں کی 3 بہنوں کے سلسلے میں بھی رسول اللہ نے یہی فرمایا. ان کی اچھی تربیت کرو، اچھے مقام پر ان کا نکاح کرو. تو جنت کے اندر میں اور وہ شخص اس طرح سے رہیں گے. دونوں انگلیوں کو ملا کر رسول اللہ نے بتایا وہ شخص جو 3 بچیوں کی پرورش کرے اور اچھے مقام پر نکاح کرے، اس کی تربیت کرے، وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح سے مل کر رہیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں 2 بیٹیاں بھی اگر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کو داخل فرمائے گا. کتنی بہترین خوشخبری ہے لڑکیوں کے سلسلے میں. آج بھی دنیا میں لڑکی بولے تو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں بیٹی پیدا ہوئی تو بیوی سے بات نہیں کرتے، گھر کو نکل آتے ہیں، مہینوں بات چیت بند رہتی ہے. لعنت و ملامت جو ہے کرنے لگتے ہیں عورتوں کو، بیویوں کو جو ہے اور بہوؤں کو. اس انداز سے ہمارا معاملہ ہو کر رہ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور فرشتے آواز لگانے لگتے ہیں کہ خبردار سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نازک ذات سے ایک نازک ذات کو پیدا کیا ہے، خبردار کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور واقعہ یہ ہے دوستو جس گھر کے اندر لڑکی ہوتی وہاں پر برکت ہی برکت ہوتی ہے. یہ جو ہے آزمودہ نسخہ ہے یہ. اس لیے کبھی بھی ہون دو لڑکا ہو کہ لڑکی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. انسان کو خوش ہونا چاہیے مگر جو ہے انسان کو اس سے ناراض ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نشانی بتاتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو شہد کی مکھی کس طرح سے شہد کی مکھی اپنا گھر بناتی ہے. بڑے بڑے انجینئرز بھی اس انداز کا پلاننگ نہیں کر سکتے جس طرح سے شہد کی مکھی کرتی ہے. ذرا سوچ کر دیکھو کہ کیا پلاننگ ہے اس کی. بچے دینے کا اڈے دینے کے لیے کیا مقام الگ، رہنے کا مقام الگ، عورتوں کا مقام الگ، مردوں کا مقام الگ، بادشاہ کا مقام الگ، عوام کا مقام الگ. کیا کس انداز سے جو ہے وہ
اپنے گھر کو جو ہے گھونسلے کو بناتی ہے. کیا انسان بنا سکے گا؟ اچھے سے اچھا جو ہے کوئی انجینئر بھی اس طرح کی جو ہے پلاننگ نہیں کر سکے گا. اور پھر وہ ہزاروں پھولوں پر جو ہے پھرتی ہے، وہ اس کے رس نکالتی ہے اور تمہارے لیے ایک ایسے شربت کو بناتی ہے، ایک ایسے جوس کو بناتی ہے جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. شہد کتنی بہترین چیز، ذرا غور کرو. اگر اللہ نہیں ہے تو کیا تمہارے معبودیں جو ہے غلط، جو تمہارے باطلان خدا جو ہے باطل خدا تمہاری اس انداز کا ڈیزائن کیے ہیں؟ کیا اس انداز کی عقل مندی ان کو دیے ہیں؟ کیا ذرا سا غور کر کے دیکھو کہ ایک خدا کے بجائے کئی اگر خدا ہوتے تو زمین کا نظام کیسے چل سکتا تھا؟ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے کئی نشانیوں کو جو ہے پیش کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری انسان اس زمانے میں سوچتا تھا کہ ہم اتنے برایاں پہ برایاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہی نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں لے رہا ہے ہم کو. اس انداز سے سوچ رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو پکڑنے کا فیصلہ اللہ جلدی کرتا، دنیا میں ایک کو بھی نہیں چھوڑتا تھا. وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. انسان کو جو ہے دنیا کے اندر اختیار دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کتابوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے کہ صحیح راستہ یہ ہے، برا راستہ یہ ہے. اس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی اور اس راستے پر چلو گے تو جہنم ملے گا. اب کسی کو پکڑنے کا نہیں پکڑنے کا سوال دنیا کے اندر نہیں ہے. جب موت آئے گی، مرے گا، تو جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا وہاں پر. اس لیے اگر زمین کے اوپر کسی کو پکڑنا چاہے تو ایک کو بھی نہیں چھوڑتا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حکم دیتا ہے، 3 باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور 3 باتوں سے منع کرتا ہے. وہ مشہور آیت جو خطبے کے جمعہ کی نماز میں امام ممبر پر کھڑے کر وہ خطبہ ثانی کے اندر، دوسرے خطبے کے اندر، آخری کے اندر پڑھتا ہے. یہ آیت دنیا کے کونے کونے کے ہر مسجد کے اندر الحمدللہ ہفتے میں 1 مرتبہ لازماً اس آیت کو جو ہے مسجدوں کے اندر سنایا جاتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آہا کیا بہترین فارمولہ ہے یہ 6 نکات پر مشتمل فارمولہ. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے. کاش کہ آج دنیا ان 6 باتوں کو پکڑ لیتی، تھام لیتی، اس کے مطابق عمل کرتی. اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے. ہر جمعہ میں لازماً امام اس وقت تک جو ہے نماز شروع نہیں کرتا جب تک کہ اس آیت کو نہ پڑھے. خطبے کے اندر، خطبے کے آخری کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ یامر، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک حکم دیتا ہے تم کو. کیا کا حکم دیتا ہے؟ بالعدل والاحسان، عدل کا، انصاف کا، احسان کا، اور پھر رشتہ نبھانے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. یہ 3 باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے. اس کو ممبر کے اوپر جو ہے امام پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اس بھرے مجموعے کے اندر ہفتے میں 1 مرتبہ سارے مسلمان ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور ویسے سارے مجموعے کے اندر سنا دیا جاتا ہے کہ سنو یہ اللہ کا حکم ہے. ہم کو عربی نہیں آتی، ہم کہاں سنتے ہیں، ہم تو خالی جو ہے دماغ ہمارا ادھر ادھر چلے جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں انصاف کی زندگی گزارو، انصاف کے ساتھ رہو. جب کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہو انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. انصاف کا معاملہ تجارت میں، معاملت میں، ملازمت میں، لین دین میں، سارے معاملات کے اندر انصاف ہونا. انصاف کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو. انصاف، عدل. پھر اس کے بعد ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان کا معاملہ ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. پھر تیسری بات رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کتنی بہترین بات ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. بار بار جو ہے اس کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر، ہر پیج کے اوپر تقریباً 1 مرتبہ تو بھی اس بات کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتوں کو اچھا جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرو. نکاح کے موقع پر بھی اس آیت کو سنایا جاتا ہے، جس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو آگے چل کر دونوں خاندان ایک خاندان بن رہے ہیں. لڑکی والے کہیں کے ہیں، لڑکے والے کہیں کے ہیں، یہ 2 خاندان آپس میں ایک بن رہے ہیں. تو ایسے موقع پر رشتہ داری کا خیال رکھو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس طرح سے تم جو ہے جھگڑے اور فساد کے اندر دنیا میں رونما مت کرو. رشتہ داری کو نبھاؤ. اور کتنا بہترین فارمولہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہاری عمر میں برکت ہوگی، تمہاری عمر میں جو ہے درازی ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی اگر تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. کتنی بہترین بات ہے یہ، رزق میں جو ہے برکت ہوگی. ارے کون نہیں چاہتا رزق میں برکت؟ عمر میں درازی ہوگی، کون نہیں چاہے گا عمر میں درازی؟
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو پھر تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک تو چھوڑیے، دنیا میں آج ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہم، باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہم، ماں باپ کے ساتھ جو ہے بات چیت بند ہے تو مہینوں بات چیت بند ہے، ماں کے ساتھ بات چیت بند رکھنے والے بھی کتنے بدترین قسم کے لوگ ہمارے سماج کے اندر آج ہم کو ملتے ہیں۔ مہینوں ماں سے بات نہیں ہے، مہینوں بات نہیں ہے باپ سے، مہینوں بات چیت نہیں ہے بہنوں سے، بھائیوں سے۔ ارے میرا بھائی ہے جی، وہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی تو کب کی مر گیا، بولے میری اماں ہے، بولے میری اماں ہوتی تو پھر ایسی نہیں ہوتی تھی، بولے میری اماں نہیں ہے، وہ میرے اس بھائی کی اماں ہے، بولے وہ اس کے پاس ہی رہتی، اس کے بچوں کو چچا دیکھ لیتی، میری اماں تو کب کی مر گئی، بولے ایسا بولنے والے بھی ہمارے درمیان میں ہیں۔ ارے یہ کتنی بدبختی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو دنیا کے اندر ہی پکڑ لیتا، ہر ایک گناہ کا عذاب تو آخرت کے اندر دیں گا، مگر ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، اس کا جو ہے اس کا نقصان یا اس کا جو ہے بدلہ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کر دے گا۔ آخرت میں تو اس کا جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی، مگر دنیا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سزا کا آغاز کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ انسان ہیں ہم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان کی دولت سے بھی سرفراز کیا ہے، تو ہم میں اور عام انسانوں کے اندر ایک جو ہے فرق لازماً ہونا چاہیے، اور وہ فرق جو ہے ایمان کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ہم ایک بہترین مثالی انسان بن کر دنیا کے اندر جو ہے ہم زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہماری کامیاب بنائے گا، آخرت بھی ہماری کامیاب بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے خاص بندے بن کر زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کے اندر جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی تو کوشش کریں۔ پروردگار اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، تراویحاں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکال کر تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مالک اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے پروردگار، اور ہماری عمروں کے اندر درازی فرما پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔